ملک میں اہم شخصیات کی آڈیو لیکس کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہے، تاہم سیاستدانوں، صحافیوں، جرنیلوں اور دیگر اہم شخصیات کے بعد اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس منیب اختر اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو بھی 25 کروڑ کے عوامی سمندر کے ساحل پر آڈیو لیک کرنے والوں نے بے لباس کر دیا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ساس محجبین نون اور رافعہ طارق، جو کہ خواجہ طارق رحیم کی اہلیہ ہیں، ان دونوں کے مابین ایک آڈیو ٹیپ منظر عام پر آئی ہے جس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ساس محجبین نون رافعہ طارق سے کہہ رہی ہیں کہ وہ عمران خان کے لاہور والے جلسے میں موجود تھیں جہاں لاکھوں افراد تھے، اور یہ لاکھوں افراد عمر عطا بندیال کے لیے دعا گو ہیں، کیونکہ عمر عطا بندیال عمران خان کے سپورٹرز میں سے ایک ہیں۔ اب ہم آپ کو پاکستانی عدلیہ میں لاہوری گروپ کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتاتے ہیں، چونکہ یہ جو کچھ آپ سن چکے ہیں اس کا پس منظر ہے۔ یہ سپریم کورٹ کا لاہوری گروپ آج کل بہت زیادہ مشہور ہے اور موضوع بحث بھی ہے۔ اس گروپ میں بہت سارے جج اور وکلاء شامل ہیں۔ یہ وہ ججز اور وکلاء ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چند سالوں میں ملک کی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں یہ بہت زیادہ متحرک ہیں اور اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ گزشتہ ایک دہائی کے دوران عدالت کے ذریعے جو سیاسی انجینئرنگ ہوئی ہے، اس میں اس گروپ کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس گروپ نے نہ صرف عدلیہ کو بلکہ پاکستان کو بے انتہا نقصان سے دوچار کیا ہے۔ اس گروپ نے آئین پاکستان اور عدالتی نظام کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ بنیادی طور پر یہ گروپ ثاقب نثار، عظمت سعید شیخ اور دیگر ان ججوں پر مشتمل ہے جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے۔ یہ گروپ سیاسی ڈیلوں میں دلالی سمیت پراپرٹی ڈیلرز کے ساتھ مل کر زمینوں کے کاروبار میں بھی ملوث ہے۔ یہ گروپ ہر اس کام میں ملوث ہے جس سے ان کو اربوں روپے حاصل ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال بھیڑیا ٹاؤن کا مالک ملک ریاض، جو پاکستان کا سب سے بڑا قبضہ مافیا ہے، جس نے قبضے کی زمین بیچ کر ججوں جرنیلوں کو تو پیسے کھلاتا ہی ہے، تاہم طارق جمیل ایسے نام نہاد مذہبی اسکالر بھی اس کے پاؤں کی جوتی کی طرح ہیں۔ وہ جب چاہے اسے پہن لے اور جب چاہے اتار پھینکے، لیکن یہ جج مذہبی اسکالر اور جرنیل ان پڑھ بھیڑیے کے پاؤں کی جوتی کیوں بنے ہوئے ہیں؟ کیونکہ یہ اپنے پروفیشن کو پس پشت ڈال کر ایک بازارو کی طرح دولت کے سامنے نہ صرف خود بک جاتے ہیں بلکہ اپنے گھر کی عزتوں کو بھی نیلام کر دیتے ہیں۔ اس کی ایک سادہ سی مثال، جب بھیڑیا ٹاؤن کا کیس سپریم کورٹ آیا تو اسی عظمت سعید شیخ نے اس کو 460 ارب روپے کا کیس چند کروڑ لے کر حرام کو حلال کر دیا۔ لاہوری گروپ کا یہ رکن عظمت سعید شیخ انتہائی غلیظ اور گھٹیا شخص ہے، اور پھر اسی ملک ریاض نے مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے ساتھ مل کر ایک گروپ بنایا جس میں دیگر لوگوں کی بھی اسی طرح کی غیر قانونی زمینیں تھیں۔ انہیں ریگولرائز کروانے کے نام پر اسی عمران خان کی حکومت نے عظمت سعید شیخ کی سربراہی میں ایک کمیشن بنایا، اور اس کمیشن نے گیم ڈالی کہ صرف 2% رقم ادا کریں اور اپنی کھربوں مالیت کی حرام زمینوں کو حلال کر لیں۔ تو یہ اس قسم کا دلال جج تھا۔ اب آگے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی جانب آ جائیں۔ وہ بھی انتہائی غلیظ انسان ہے جس نے گردوں کی پیمند کاری کے ایک اسپتال کو تباہ کر دیا، صرف اپنے گندے خون کی پیداوار بھائی کے چکر میں، جو لاہور میں ایک پرائیویٹ گردوں کا اسپتال چلاتا ہے۔ ان سابق ججوں نے اپنے دور میں سپریم کورٹ میں بڑے پیمانے پر لوگ بھرتی کیے اور ان کے ذریعے سپریم کورٹ میں کیسز فکس کیے جاتے رہے۔ 1990 تک کے کیسز ابھی تک فکس نہیں ہو سکے، تاہم 2022 والا کیس فوری سماعت کے لیے مقرر ہو جاتا ہے۔
یہ ان کے اپنے بھرتی کردہ لوگ ہیں جو انہوں نے صرف اس مقصد کے لیے ہی بھرتی کر رکھے ہیں۔ یہ لوگ بھاری رقم وصول کر کے کیس سماعت کے لیے مقرر کرواتے اور مرضی کے فیصلے لے کر دیتے ہیں، جس کے عوض اربوں وصول کرتے اور مال ججوں کے گھر پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ بار کونسل میں لاہوری گروپ کے چرچے عام ہیں۔ عمران خان پھنسے، ان کو بتایا گیا کہ ثاقب نثار آپ کی ڈیل بروک کروائے گا۔ اس سے قبل جب ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ کو کالعدم قرار دیا گیا تو عمران خان نے کہنا شروع کر دیا کہ رات کو عدالتیں کیوں کھولیں، فلاں ڈھمکا ومکا۔ عمران خان شروع ہو گئے، رات کو عدالتیں کیوں کھولیں۔ لوگوں نے ثاقب نثار کو بھجوایا عمران خان کے پاس کہ اسے کہو کہ ہمیں دیوار سے مت لگائے۔ سابق آرمی چیف، وہ چور قمر جاوید باجوہ جس نے اس ملک کو تباہ کیا، وہ کہتا ہے کہ ججز جو ہیں وہ ٹک ٹاک ویڈیوز کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں کہ ہمارے خلاف ٹک ٹاک ویڈیوز چل رہی ہیں، ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے، ٹویٹر پر ہمارے خلاف ٹرینڈ چل رہے ہیں اور فیس بک اور یوٹیوب پر ہمارے خلاف جو ہے ویڈیوز وہ ٹرینڈنگ پر ہیں۔ وہ ثاقب نثار گیا اور اس نے جا کر کہا کہ خان صاحب آپ نے بہت بڑی چول ماری، کس نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ والا؟ وہ آپ خود بھی اگر جج بن کر اس رولنگ کو پڑھتے تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ وہ غیر آئینی ہے، تو وہ تو نہیں اکاموڈیٹ ہو سکے گی۔ میں اکاموڈیٹ کر کے دیتا آپ کو، لیکن آپ یہ رات کو عدالتیں کھولنے والی بات چھوڑیں، آگے آپ کو عدلیہ گرم ہوا نہیں لگنے دے گی۔ پھر یہی ثاقب نثار پچھلے دنوں عمران خان سے ملاقات کر رہا تھا جو میڈیا پر رپورٹ ہو رہی تھی۔ ان ملاقاتوں میں کیا طے پا رہا تھا؟ وہ یہی طے ہو رہا تھا کہ جو عمران خان کی پٹیشنز کو پہلے لگ رہی ہیں انہیں پہیے لگا کر آگے بڑھایا جائے گا۔ یہ ثاقب نثار ہی طے کروا رہا تھا کیونکہ وہ لاہوری گروپ کا اہم رکن ہے۔ لاہور کے ہی کچھ وکلاء اس گروپ کا حصہ ہیں، یہ سب مل کر گیم کھیل رہے ہیں۔ اس بنیاد پر سپریم کورٹ میں سوئے موٹو بھی ہو رہے ہیں۔ وہ ساری چیزیں موجودہ حکومت کو لگام ڈالتی ہوئی نظر آتی ہیں، جبکہ دوسری جانب عمران خان کے لیے یہی عدالت راستے ہموار کرتی نظر آتی ہے۔ اس لاہوری گروپ نے عدلیہ کے ذریعے اس ملک کو بہت بڑی تباہی کی جانب دھکیل دیا ہے۔ 90 کی دہائی میں بھی اسی طرح کا ایک گروپ متحرک ہوتا تھا، جسٹس قیوم سمیت دیگر۔ تاہم اب وقت بدلا تو وہی کام اب کسی اور کے لیے ہو رہا ہے۔ اس دور میں بینظیر بھٹو ان عدالتوں کو کینگرو کورٹس کہا کرتی تھی۔ لاہوری گروپ ایک انتہائی گندا وکلاء اور ججز پر مشتمل گروپ ہے جو کسی بھی دور میں اپنے گھر کی عزت تک فروخت کر دیتا ہے۔ اس گروپ کے اراکین کے سامنے ماں، بہن یا بیٹی بیوی کی عزت سے زیادہ ڈالرز کی اہمیت ہوتی ہے۔ یہ وہ غلیظ گروپ ہے جو اب سیاسی انجینئرنگ میں مصروف ہے۔ اب سپریم کورٹ میں دو دھڑے بنے ہوئے ہیں، ایک بندیال پرست اور دوسرے آئین پسند۔ ان کو دھڑا نہیں کہہ سکتے، اس طرح عدالت تقسیم ہو گئی ہے۔ آدھے جج عمر عطا بندیال کے ساتھ جبکہ آدھے آئین پسندوں کے ساتھ کھڑے ہیں، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ عمر عطا بندیال کے ساتھ کھڑے مظاہر علی اکبر نقوی اور ان جیسے دیگر جج چھپکلیوں اور کاکروچوں سے بھی زیادہ گندے اور بدبودار ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی آڈیو لیکس کی، تو چیف جسٹس صاحب کی ساس محترمہ جو ہیں انہوں نے ہمارے لیے قابل احترام ہیں، تاہم یہ ایک امی گروپ کی رکن ہیں۔ امی گروپ کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتے چلیں کہ امی گروپ وہ گروپ ہے کہ عمران خان جب کرکٹ کھیلتا تھا اس زمانے میں
ایک امی گروپ ہوا کرا. ان خواتین کا اور ہائی جنٹری کی جو خواتین ہیں اور بیوروکریٹس کی جو اولادیں ہیں, ججوں کی اولادیں ہیں, ان لوگوں پر مشتمل ایک امی گروپ تھا جو عمران خان کو بہت پسند کرتا تھا. تو یہ وہی امی گروپ کی ایک رکن ہیں مہاجبین نون, جو ثاقب جو موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندریال کی ساس ہیں. تو خواجہ طارق رحیم کی اہلیہ سے ان کی گفتگو جو ہے وہ سننے کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے ابھی تک اسی طرح متحرک ہیں. تو اس کے بعد ہم آپ کو اس کے ساتھ ہی میں اس کا اختتام کرتا ہوں ویڈیو کا, اور آپ کو ان کی وہ گفتگو سنواتے ہیں جو عید الفطر کے دوسرے روز ہی جاری ہو گئی تھی. یہ آڈیو ٹیپ کس نے جاری کی, کیوں جاری کی, اور اس کے پس پردہ کیا مقاصد ہیں, آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں اس آڈیو میں کیا کہا گیا ہے. ہیلو رافیہ, کیا ہوگا یار؟ میں تو رات سے نا عمر کے لیے پڑھ پڑھ کے میں تمہیں نہیں بتا صبح سے کیا یہ اور لوگوں کو کیا ہے. اور عمر کو ایک میسج بھیجا میں نے کہا تم نے لاہور کے جلسے میں موجود تھی, وہاں لاکھوں بندہ تھا, اسی طرح ہر شہر میں لاکھوں بندہ ہے, اور تم صرف یہ اندازہ لگا لو کہ تمہارے لیے کتنی دنیا دعا کر رہی ہے اس وقت. اس سے تمہاری ہمت بہت بڑی اور تمہاری سیفٹی ہمت کرے, اور نہیں اس کی سیفٹی بہت ضروری ہے. ان کو کمزور کرے کہ ان سے ہمت, ان کو تو اللہ کرے جو باقیوں کو اندھا کر دے. میں تو یہ کہہ رہی ہوں, وہ تو traitors ہیں of this country. Look at the way they are doing it. وہی نا, but now they're saying why he got the authority to do it. No, but no. Can't get advantage دے رہے ہیں by putting other things there. No. There is no other thing. And also questioning کہ sumo moto کیوں دیا گیا ہے. بھائی وہ تو اس کا حق ہے, اس میں عمر کو تو نہیں ہے دیا, یہ تو پہلے کا ہوا ہے. نہیں مگر یہ تو ہر چیز جسٹس کا حق ہے. یہ if you have to change the laws and change them when you are villa, not at this time. No, but they can't change them now. Not now. They can change it later on, not now. The law is there. Law is there. وہی تو وہ اتنا اچھا اس سے بچے ہے. تم بالکل نہ آؤ, تم عمر کے ساتھ رہو. He needs you at this moment. No, نوین بھی نہ آئے, اور میں نے ایمان کو لکھا ہے کہ بیٹا stay with the ball. بالکل. میں تو رات کو نا میں نے دونوں کو, اس کو اور منیب کو کچھ بھیجا, تو دونوں نے پتہ کیا مجھے بھیجا, وہ جو نہیں شکل ہوتی جو دانتوں میں آپ دبا لیتے ہو اپنی زبان, مجھے کہہ رہے تھے کہ بی کیئرفل, مارے چلا بی کیئرفل. جلدی سے جلدی اور الیکشن ہوگی. الیکشن دیکھو نا, اگر نہیں ہوتی نا پھر یہ اپنا سمجھ لیں کہ پھر مارشل لا لگے گا. یہ نہیں رہ سکتے نا, بس ختم بات. اچھا لا بھی وہ کم وقت نہیں لگانے کو تیار نا, بالکل تیار.